یہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور اس کے اندر ایک مکالمہ میرے سامنے سے گزرا جس میں اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر فرما رہے تھے کہ ہمارے لیڈر تو یہی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ مسئلہ کیا ہے؟ سارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ جب ایک چیز ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر کیا دقت ہے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن تسلیم کرنا؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب۔ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ آئین و قانون جو ہے وہ کسی کی خواہش پہ نہیں چلتا، نہ میری خواہش پہ چلے گا، نہ آپ کی چلے گا، نہ ہی بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی خواہش پہ چلے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے چند ساتھیوں نے نومینیشن ضرور دی ہے جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، لیکن اسپیکر نے فارملی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسپیکر اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہے اور اسپیکر نے اس کی وجوہات انہیں بتائی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آپ اس میں کوئی اور نام دیں، تو خود سے یہ ایزیوم نہیں کر سکتی تحریک انصاف کہ چونکہ انہوں نے جو ہے یہ نام دے دیا تو اب یہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ کسی سے پوچھا کہ شادی کا سنا ہے تو اس نے کہا 50% کام ہو گیا، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں نے ہاں کر دی ہے، باقی لڑکی والوں نے کرنی ہے ہاں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر نہیں، لیکن حذیفہ یہاں پر تو معاملہ اٹس دا ادر وے اراؤنڈ۔ مجھے لگتا ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں، یعنی کہ جو قواعد تھے وہ انہوں نے پورے کر لیے، اب قاضی صاحب یہاں پر نہیں مان رہے کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ نہیں، اس میں لڑکا جو ہے وہ جو ہے اسپیکر ہیں اور لڑکی والے آپ تحریک انصاف والوں کو سمجھیں، آپ اس میں اسپیکر صاحب کو جو ہے اتنا لائٹ نہ کریں، انہیں لڑکے کا اختیار دیں۔ تو اس میں آپ کا رول کیا ہوگا حذیفہ، آپ کی پارٹی کا؟ ہمارا تو دیکھیں اس میں کوئی رول نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی بزنس اچھے طریقے سے چلے۔ بیرسٹر گوہر اچھے آدمی ہیں، انہیں ہی اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کر دیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسمبلی اچھے طریقے سے چلے گی۔ سلجھی بھی بات کرتے ہیں، فارملی تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں۔ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا جن کی جانب آپ کر رہے ہیں یا جن کی وکالت آپ کر رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن یہ ہے۔ میں نے آن دا لائٹر نوٹ کہا بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی ظاہر ہے جس طریقے سے اڈیالہ سے پریشر آتا ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، انہیں تو جو بتایا جاتا ہے، جو پرچی پہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے، وہی بیچارے شریف آدمی ہیں، وہی آ کے بیان کر دیتے ہیں۔ ادروائز بیرسٹر گوہر کی اگر چیزیں ہاتھ میں ہوتی تو انہوں نے آج سے چند ماہ پہلے بات کی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وزیر اعظم نے جیسے اسے انڈورس کیا، ہم نے اس کو انڈورس کیا، ویلکم کیا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بیچارے شریف آدمی ہیں، ڈمی آدمی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ محمود خان اچکزئی والے معاملے پر بھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں جو شریف و نفس لوگ ہیں جماعت میں، انہیں اعتراض ہے بڑا کہ آپ اس طریقے سے کنفرنٹیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی اسمبلی میں نہیں ہے، سارے آزاد ہیں اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان قرار دے چکا ہے۔ اگر یہ تحریک انصاف کے لوگ ایڈمیٹڈ ہوتے، پھر ظاہر ہے پارلیمانی لیڈر اگر لکھ کر دے دے کہ یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے، اسپیکر باؤنڈ ہوتا ہے، تو یہ سارے لوگ آزاد ہیں۔ اسپیکر اگر ایک ایک بندے سے بھی تحقیق و تفتیش کرنا شروع کرے تو 6 مہینے لگ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل سے بیٹھ کر وہ چاہتے ہیں کہ میں سسٹم کو ڈکٹیٹ کروں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا بندہ لگاؤں جو کنفرنٹیشن کرے، مرو اور مار دو کی پالیسی اسمبلی سے باہر بھی ہو، اسمبلی کے اندر بھی ہو۔ تو ان حالات میں اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اسپیکر یہ فیصلہ کرے گا، میں آخری بات کر رہا ہوں، اسپیکر دیکھے گا کہ میں نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا ہے، تو اس ان آرڈر کرنے کے لیے اگر ایک بندہ اس سوچ کا حامل آ رہا ہے تو اس کے لیے ذرا اگر اسپیکر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو میرے خیال سے کوئی آئینی اس میں ہرڈل نہیں ہے۔ لیکن دیٹ پرسن از آلریڈی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 50% کام ہو گیا ہے، 50% نہیں ہو رہا، اور اس کی انہوں نے توجیہ بھی پیش کی، تو یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اسپیکر صاحب مان نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کی اب ماضی کی حکومتیں آپ دیکھیں نا 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلی ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی سے پنگا لیتے رہے اور اب یہ دوبارہ پنگا لے رہے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف ملک اس مشکل سے دو چار ہے، آپ نے خود بتایا، دہشت گردی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، معیشت تباہ ہے، ان ساری چیزوں کو، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی یعنی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ان حالات میں تو ملک کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپوزیشن کو ساتھ رکھتے ہوئے مشکل سے نکالنا ہوتا ہے ملک کو، لیکن بدقسمتی ہے کہ انہوں نے 3-4 سال اور گزار لیے، اور وہی عمران خان نہیں میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 3-4 سال ہو گئے، انہوں نے کوئی ڈیلیور تو نہیں کیا، اور اوپر سے دو سالوں کے اندر جو IMF نے ان پہ ٹھپا لگا دیا کہ گڈ گورننس نہیں لا سکے، اور 5300 ارب روپے غبن بھی کر لیے۔ اب اس سے پریشان ہو کر یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اپوزیشن لیڈر وہ حکومت کی مرضی سے بنتا ہے؟
या स्पीकर की मर्जी से बनता है। अगर यही काम करना है तो बस ठीक है, नोटिफिकेशन करा दो, फिर ना इलेक्शन कराओ ना कुछ भी ना कराओ, अपनी मर्जी कराओ बस। पहले भी अब आप मर्जी करते रहे, तो इससे तो देखें नहीं, और इसके अंदर एक और तौजीह भी है, एक और चीज भी है कि एक आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स जो एजिटेशन कर सकता है या इस तरीके से, अचकजई साहब ऑलरेडी असेंबली के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, तो वो असेंबली में ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएंगे तो ऐसा क्या कुछ हो जाएगा कि जिससे हुकूमत खाइफ है? देखिए, हुकूमत तो हर चीज से खाइफ है। हुकूमत तो जो जेल के अंदर बैठा इमरान खान है उससे कितनी खाइफ है। आप देखें ना कि वज़ीर आला को 8वीं मरतबा हो गया, नहीं मुलाकात की इजाज़त नहीं। एक मुलाकात हो जाती तो क्या ये टेंशन होती? क्या ये वाकई ये मुल्क के अंदर टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं? क्या ये वाकई मुखलिस है मुल्क के साथ? इनको ये तो इंतकाम ले रहे हैं मुल्क से। इन्होंने क्या है, नवाज शरीफ चला जाएगा बाहर, चला जाएगा शहबाज शरीफ चला जाएगा बाहर, इनके बड़ी बड़ी जायदादें हैं, और अगर सफ़र होना है तो मैंने और आपने होना है। तो यही हम कह रहे हैं कि देखें, इन्होंने जो जुल्म शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं, शौकत खानम जैसा इदारा, उसकी आप वो बंद करते हैं, उनके अकाउंट सीज करते हैं, ये कौन सा तुक बन? लेकिन वो तो डिफ्रीज हो चुके हैं, गरीब लोग मरीज वो तो डिफ्रीज हो चुके हैं। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ भाई, वो तो हुए तो अदालत ने किया ना। मैं वैसे ही आपसे कह रहा हूँ कि मतलब ये कौन सा, ये जो इंतकामी कार्रवाई है, इनका इंतकाम खत्म ही नहीं हो रहा है। वो हर बात पे जी वो इमरान खान, महंगाई इमरान खान, अगर अमन अमान है इमरान खान। भाई अगर इमरान खान के बगैर आप नहीं चल सकते तो फिर आप क्यों आए हुकूमत में? आप तो कुछ भी नहीं कर सके। चले एक और मामला है जिसके, एक और मामला है जिसपे मैं जरा राय ले लूं